ہم فلسطین کے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کر سکیں۔ اس کے علاوہ آج ملک کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی اور درخواستوں کی آخری تاریخ 10 نومبر ہوگی۔ 10 نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی۔ اس کے نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فی الفور پارٹی اپنے مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ اور الیکشن سیل قائم کرے گی تاکہ پوری تندہی کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کیا جا سکے۔ آج پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ یہ منشور کمیٹی مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ملک کو درپیش جو معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کا آئندہ انتخابات میں ایک قابل عمل منشور تیار کر کے پیش کرے گی۔ آج قائد نواز شریف نے اس منشور کمیٹی کو ہدایت کی کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ منشور خاص طور پہ نظام انصاف میں اصلاحات پر توجہ دے تاکہ عام شہری کو فوری اور سستا انصاف مل سکے اور جو مقدمات کے اندر دیر ہے، التوا ہے اور پرانے مقدمات کا بہت بڑا بیک لاگ ہے، اسے ختم کیا جا سکے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ماہرین قانون سے رابطہ کر کے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خاص طور پہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا معاشی بحران ہے، اس کے لیے بھی اس منشور کے اندر ایک روڈ میپ شامل ہوگا۔ قائد نواز شریف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کا بھی عنقریب دورہ کریں گے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی کے افراد سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور ان کو پارٹی کے منشور اور اپنے لاہ عمل سے آگاہ کریں گے۔ تو یہ آج کی خاص چند فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ صاحب انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ 2-3 چیزیں آ رہی ہیں، جنوری کا آخری ہفتہ بھی آ رہا ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہوں گے تو ہم تیار ہیں۔ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحکم نمائندہ حکومت 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار نہیں آئے گی، کیونکہ جو اصلاحات پاکستان کو درکار ہیں انہیں کرنے کے لیے ایک نمائندہ اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ملکی اور بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ بھی انتخابات کے انتظار کی وجہ سے ہولڈ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ملک کا تقاضا ہے کہ فوری طور پہ آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، جس تاریخ کا بھی حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے تیاری کا عمل شروع کر دیا۔ ابراہیم کا تاکہ صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی فارمولہ ایک بنایا جائے۔ باری باری کر لینا محمد نواز شریف ظاہر ہے وہ آئے ہیں اتنے عرصے کے بعد، ان کا کوئی مین ٹو مین رابطہ پولیٹیکل لیڈرشپ؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ
सियासत के अंदर एक वसीउल बुनियाद मफाहमत की सोच के साथ अमल किया है। हम पहले भी जब हुकूमत में थे तो इसके बावजूद कि कई जमातें हमारी बदतरीन मुखालिफ थीं, लेकिन हमने हमेशा कौमी मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की है। और हम अब भी समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं वो मुल्क से पोलराइजेशन और इंतशार की जगह यकजहती और मफाहमत को फ़रोग़ देने का तकाजा करते हैं। इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने पहले भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दीगर जमातों के साथ मिलकर जब अपोजिशन में थी जद्दोजहद की, और जब हुकूमत में थी तो एक ऐसी कोलेशन गवर्नमेंट कि जिसे लोग कहते थे शायद एक महीने से ज़्यादा ना चल सके, उसे कामयाबी के साथ 16 माह तक चलाया गया और शहबाज शरीफ साहब ने नहायत कामयाबी के साथ उस कोलेशन को मैनेज किया। इसी तरह जो मुल्क का अगला सियासी और इंतखाबी मरला है, इसमें भी हम चाहते हैं और समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मंशूर, अपनी अपनी पॉलिसी रखते हुए एक दूसरे के साथ मुल्क को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुकालमा जारी रखना चाहिए। और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब जो हमारे खलीफ जमातें थीं उनके सरबराहान से मुलाकात करेंगे ताकि हम सब जो इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी देखना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर मजबूत जमहूरियत देखना चाहते हैं, मजबूत मईशत देखना चाहते हैं, अगर हमने मुआशी नेशनल एक्शन प्लान या चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना है तो ये भी तभी मुमकिन है कि जब तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ मफाहमत के साथ मुल्क के बड़े मसलों को हल करने के लिए अपना नुक्ता नज़र करीब करें। तो इसके लिए नवाज शरीफ साहब दीगर जमातों के सरबराहान से अनकरीब इंशाल्लाह मुलाकातें। अच्छा एहसन साहब, आपने कहा कि मसाइल के हल के लिए एक नुमाइंदा और 5 साल हुकूमत जरूरी है, जो कि बदकिस्मती से आज तक हमें नहीं मिली। एक ऐसी जमात जिसका नाम लेना आज गुनाह है, ऐसे हालात में कैसे नुमाइंदा हुकूमत आएगी जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा? तो एक पार्ट हमारा होगा जो आने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा, मामला फिर वैसे ही रहेंगे। सियासतदान कब बैठेंगे, खुद मसाइल हल करेंगे। आज आपके मसाइल कोई और हल कर रहा है। सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करते हैं। कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून तो अपने मसाइल खुद हल कर रही है, वो किसी की तरफ नहीं देख रही। और जो एक सियासी जमात जिसका आपने जिक्र किया है, उसके लिए बेहतर है कि 3 सवाल आप उनकी क़यादत से पूछें कि ये 3 फैसले वो कौन से लुकमान हकीम थे, वो कौन से अफलातून थे, वो कौन सी शख्सियत थी, या वो कौन सा मुस्लिम लीग नून का या इस्टेब्लिशमेंट का जबर था जिसके तहत उन्होंने ये 3 फैसले किए। जिस दिन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो असेंबली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने की बजाय इस्तीफे दे के बाहर क्यों गए? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत थी। किसने उनकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखी थी कि वो इन दोनों हुकूमतों को खुद बर्खास्त कर दें? उनका अपना फैसला था। और फिर 9 मई को किसने उन्हें मजबूर किया था कि वो शोहदा की यादगारों को, कायदे आजम की निशानी को और फौज की तनसीबात को इस तरह निशाना बनाए कि जैसे आज तक दहशत गर्दों को भी हिम्मत नहीं हुई है। तो आज वो सियासी जमात जिन हालात से दो चार है, उसकी जिम्मेदारी खुद उसके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। वो कौमी असेंबली से इस्तीफा देकर क्यों गई? उसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें किसके कहने पे बरतरफ की? और उसने 9 मई को किसके कहने के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया कि जिसने पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला कर दिया? और चौथा ये कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर जापान तक पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुहिम चलाई? अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को जाके कहा पाकिस्तान की इमदाद बंद करें, पाकिस्तान के IMF का प्रोग्राम बंद कराएं। हमने जनरल मुशर्रफ का मार्शल देखा था, उसकी सख्तियां झेली थी। कभी अमेरिका को यह नहीं कहा था कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। पीपल्स पार्टी ने जनरल जिया के कोड़े खाए थे, भुट्टो की फांसी देखी थी, कभी उसने भी ये नहीं कहा था
امریکہ میں کہ آپ پاکستان کی امداد بند کر دیں، تو آج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف جتنی گھٹیا اور جتنی نیچ مہم اس سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی ہے، حقیقت میں تو ہمیں رو کو بھی اس طرح کی مہم چلاتے ہوئے نظر نہیں آئی کہیں ہمیں. تو لہٰذا جو اس جماعت کے حالات ہیں اس کے تو وہ خود ذمہ دار ہیں، اس کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری لاہور آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ملاقات کریں گے تمام سیاسی جماعت کی قیادت سے، تو کیا آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے بھی ملیں گے؟ اور یہ بتائیے گا کہ پہلے 16 ماہ اکٹھے گزارے تو مستقبل میں دوبارہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفاق میں دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ 2017 میں مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی اور اس کے اندر تو وہ اس وقت شریک تھے. پاناما کیس میں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے نواز شریف صاحب کو ناجائز طور پہ نااہل کرا کے لیول پلینگ فیلڈ چھینی. تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی سے مسلم لیگ نون کی لیول پلینگ فیلڈ واپس ہو رہی ہے، تو اس میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی لیول پلینگ فیلڈ تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر کے. تو اب اگر وہ ان کی واپسی کا راستہ کھل رہا ہے، چونکہ وہ کردار رخصت ہو گئے ہیں جن کرداروں نے وہ سازش کی تھی، تو پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. یہاں سے لے لیں، یہاں سے ایک منٹ یہاں سے آپ کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خلاف یہ طے ہوا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کسی جماعت کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا نہیں، ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ سارے فیصلے جو ہیں پارٹی کا مرکزی پارلیمانی بورڈ اس کا مجاز ہوگا، وہ فیصلے کرے گا. فی الوقت ہم انشاءاللہ تعالی تمام حلقوں سے اپنے امیدواروں کو چنیں گے اور کھڑا کریں گے. جس طرح نواز جوتی صاحب کو دے دو، چلو دونوں کٹھے لے لو. ہوں گے یا بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم آ رہا ہوں. جس طرح لگ رہا ہے نواز شریف آئے ہیں، لگتا ہے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، تو کس کو دیکھ رہے ہیں نواز شریف آئیں گے؟ آپ کا عدنان سے پوچھیں. کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب جو الیکشن لڑنے کے لیے آج تک جا رہے ہیں، کوئی قانونی رکاوٹ کیا ان کے راستے میں ہے؟ تو دیکھیے، انہوں نے کہا کہ کون اگلا وزیر اعظم ہوگا، ہماری سب کی خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی حقائق ہیں اور جس طرح کے مینار پاکستان میں عوام نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف ہوں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ان کے راستے کی جو قانونی رکاوٹیں ہیں، دیکھیں میں پھر یہ بات دہراؤں گا اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس بارے میں کوئی مغالطہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سازش کے ذریعے، جھوٹے مقدمات کے ذریعے انتخابی سیاست سے باہر کیا گیا تھا. اب اگر وہ سازشی کردار رخصت ہو گئے ہیں